ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا، بڑا مالدار شخص تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا سب کچھ جاتا رہا، تو وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی۔ اب پھر بھی وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا میں مصروف تھا، تو ایک دوسرے مالدار شخص نے اس چٹائی والے سے پوچھا کہ تیرے پاس تو رائی کچھ نہیں، بڑا پیسہ تھا، بڑا مال تھا، اب فقط چٹائی رہ گئی ہے، اب اللہ کا شکر کس بات پر ادا کر رہا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر میں ساری دنیا کی دولت دے دوں پھر بھی وہ مجھے نعمتیں نہیں ملے گی۔ تو اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آنکھ، کان، ناک، میرے ہاتھ پاؤں یہ نہیں دیکھتے؟ کیا یہ اللہ عز و جل کی بڑی نعمتیں نہیں؟ یہ ساری دنیا کی دولت دے دوں پھر بھی مجھے نہیں ملے گی۔ تو مال چلا گیا، چٹائی پر ہے، مگر زبان پر پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ پیچھے بیٹے اسلامی بھائی ایک اور واقعہ سنیے کہ اہل دمشق میں سے ایک شخص جس کا نام ابو عبد الرب تھا، یہ شخص پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار، ریچسٹ، سب سے بڑا پیسے والا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تو ایک نہر کے کنارے چراگاہ تھی جہاں جانور چرتے تھے، وہاں اس کی رات ہو گئی، اس نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اسے چراگاہ کی ایک طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی کہ کوئی اس کونے سے اللہ عز و جل کی کثرت کے ساتھ تعریف بیان کر رہا تھا، رب کا شکر بیان کر رہا تھا۔ وہ شخص اس آواز کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک اور شخص نظر آیا جو بڑا غریب سا شخص تھا، چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شخص کو سلام کیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس دمشقی نے پوچھا یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ یہ مالدار شخص نے کہا نعمت کدھر ہے؟ تم چراگاہ میں ایک کونے میں چٹائی پر پڑے ہوئے ہو، کوئی تمہارے پاس پراپرٹی نہیں، کوئی بڑا سرمایہ نہیں، یہ کس بات پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میری تخلیق کو اچھا کیا، اور مجھے مسلمانوں میں پیدا فرمایا، اور میرے اعضاء کو درست کیا، اور جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپایا۔ تو جو میری طرح شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت والا کون ہوگا؟ اب یہ مالدار شخص اس کی باتیں سن کے ہکا بکا رہ گیا کہ اس حال میں بھی اتنی ساری نعمتیں بھی گنوا دی اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ اب اس مالدار نے اسے کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ تو اس چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص نے کہا کہ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کہا حضور میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، کنارے پر ٹھہرے ہوئے ہیں آپ، نہر کے کنارے ہیں، کچھ کھانا وغیرہ آپ کو کھلاؤں گا، آپ کو کچھ خدمت کروں گا، کوئی آپ کو ایسا بستر وغیرہ دلا دوں تاکہ آپ چٹائی سے فارغ ہو جائیں۔ تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ اس نے اس مالدار کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ مالدار کہتا ہے جو پورے دمشق کا سب سے مالدار شخص تھا کہ میں نے دمشق میں اس شخص سے زیادہ کوئی مالدار نہیں دیکھا ہے، جس کا دل اتنا پرسکون ہے، جو اپنے رب سے اتنا راضی ہے، جس کو نیند سکون کی آتی ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر شکر گزار ہے۔ ارے اصل مالدار تو یہی شخص ہے۔ میں نے 2 واقعات مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں ہفتہ وار اجتماع میں موجود اسلامی بھائیوں آپ کے سامنے پیش کی۔ دونوں واقعات ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بہت کچھ رکھتے ہوئے بھی ناشکری کرتے ہیں، ایک طرف وہ ہیں کہ جن کے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی زبان پر شکر سنا ہی نہیں جاتا، جو ہر کسی کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس نعمتیں ہی نہیں ہیں، فلاں کو دیکھو اسے اللہ نے کتنا دیا ہے، میں تو پیچھے رہ گیا، میں تو نقصان میں رہا، مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے، میں پریشان، میں دکھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ شخص غور کرے کہ یہ ناشکری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو شکوے شکایات ہیں، کہیں یہ نقصان اور مزید بربادی کا باعث نہ بنے۔ ہمارے پاس واقعی اتنی نعمتیں ہیں، انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے کہ اگر ان نعمتوں کا شمار کرنے کی کوشش کریں تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آج انشاءاللہ کچھ ریئلائز کرتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ ایک ایسے علاقے میں میرا بیان ہے جہاں بہت امیر و کبیر لوگ نہیں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا میرا بھائی بھی بیٹھا ہو جو بے روزگار بھی ہو، کوئی میرا ایسا بھائی بھی بیٹھا ہو جو قرض دار بھی ہو، کوئی ایسا میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے بیٹھا ہو جس کا اپنا گھر نہ ہو، وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہو سکتا ہے میرا کوئی ایسا بھائی بھی بیٹھا ہو کہ جو
دنیا میں جب سفر کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو سفر بھی نہ کر سکتا ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی میرا بھائی بیٹھا ہو جو کسی بیماری میں بھی مبتلا ہو. آؤ آج ذرا چیک کرتے ہیں, آج ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری اس وقت کی جو کیفیت ہے, میں اس وقت جن مشکلوں کا شکار ہوں, میں اس وقت جن پریشانیوں کا شکار ہوں, کیا یہ پریشانیاں مجھے رب کا شکر ادا کرنے سے روکتی ہیں یا مجھے اس بات کی اجازت دے دیتی ہیں کہ میں جب چاہے جیسے چاہے اس کی ناشکری کرتا رہوں. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ایک بڑا پیارا قول نقل کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں, میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا, جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہی شکر ادا کرنا ہے. یعنی اللہ کی جو نعمتیں ہیں اگر اس پر جان لے بندہ کہ یہ رب کی طرف سے ہے اور رب کے فیصلوں پر راضی رہے, ان نعمتوں پر خوش رہے, رب کی طرف سے ارشاد ہوا یہی شکر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بات آج سیکھنی ہے, آج کے اس اجتماع میں یہ سمجھنی ہے کہ شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے, شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے, شکر ہی نعمتوں میں باعث زیادت ہے, شکر اللہ والوں کی عادت ہے, شکر رب عز و جل کی عبادت ہے, شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے, شکر ترک معصیت ہے, شکر معرفت نعمت ہے, جبکہ ناشکری باعث ہلاکت ہے اور نعمتوں میں رکاوٹ ہے. ایک مالدار شخص نے ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص کو یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے, یہ غریب ہے, یہ پھر کیوں شکر ادا کر رہا ہے. اور بعض اوقات چٹائی پر لیٹنے والا, بعض اوقات کرائے کے گھر میں رہنے والا, بعض اوقات چھوٹی سی تنخواہ پر گزارا کرنے والا جب بڑے بڑے بنگلے والوں کو دیکھتا ہے, جب بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو دیکھتا ہے, جب ان کے پاس مال کی فراوانی کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پیچھے رہ گیا. ارے میرے پاس ہے ہی کیا جس کا شکر ادا کروں. آج میں حدیث پاک کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کامیاب کون ہے, ترقی والا کون ہے, اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جب شکر ادا کرنے کے لیے ذہن بنانا ہے تو کس کو دیکھنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, دو خصلتیں ایسی ہیں جس میں بھی ہوں گی اللہ عز و جل اسے صابر و شاکر لکھ دے گا. آج چاہتے ہیں نا کہ ہمارا نام صابر اور شاکر لوگوں میں لکھا جائے, تو آؤ آج سمجھتے ہیں وہ دو خصلتیں کون سی ہیں. اور نبی پاک فرماتے ہیں اور جس میں یہ دو خصلتیں نہیں ہوں گی, خلاصہ حدیث ہے, نہ اسے شاکر لکھے گا نہ ہی اسے صابر لکھے گا. اب وہ دو خصلتیں کون سی ہیں سنیں. نمبر ایک, جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے, اور اللہ عز و جل نے اس شخص پر جو فضیلت دی ہے اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے تو اللہ عز و جل اسے صابر و شاکر لکھ دیتا ہے. اور جو اس کا الٹ کرتا ہے, یعنی دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اوپر والے کو دیکھے تو پھر اپنی محرومی پر افسوس کرے, اللہ عز و جل اسے نہ صابر لکھتا ہے اور نہ ہی شاکر لکھتا ہے. ہم یہاں جو غلطی کر رہے ہیں کہ ہم دین میں, ہمیں شریعت کیا کہتی ہے, اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. آج میرا وہ بھائی جو کسی وجہ سے کسی پریشانی میں ہے تو وہ اپنے سے بڑی پریشانی والے کو دیکھے. اب میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں میرا اپنا گھر ہی نہیں ہے. ارے اسے دیکھو جو جھونپڑی میں رہتا ہے. کوئی جھونپڑی میں رہنے والا ہے وہ اسے دیکھے جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے. جو فٹ پاتھ پر سونے والا ہے وہ یہ دیکھے کہ میں خود سوتا ہوں, خود اٹھتا ہوں, آزاد تو ہوں. ارے آج بھی لاکھوں لوگ جیلوں کے اندر ہیں جو اپنے پیاروں اور اپنے گھر والوں سے دور ہیں. آج کوئی شخص چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے, وہ دیکھے کہ لوگوں کو کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں. ارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں, اس وقت جتنے اسلامی بھائی مجھے فیض مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں سن رہے ہیں, جتنے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں, آپ جو زندگی گزار رہے ہیں, آپ جو لائف گزار رہے ہیں, کروڑوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتے ہیں. اب آپ کہیں گے جناب یہ کیسے ہو گیا, میں غریب, میں پریشان,
میں بے روزگار، میں قرض دار، مجھ جیسی زندگی کا خواب کون دیکھتا ہے؟ اے فیض مدینہ کے اجتماع میں آنے والوں، آپ سارے اپنے پیروں پہ چل کے اس اجتماع میں آئے ہو۔ دنیا میں کئی ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں۔ خواب دیکھتے ہیں نا وہ لوگ ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ شام کا کھانا بھی کھا لیا ہو، یہ جا کر کھانے کا پلان ہو، مگر کئی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ آج رات جب ہوگی تو آپ کسی بستر پر جا کر سوئیں گے۔ اسی دنیا میں کئی ایسے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، جو آج رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ ذرا غور کرو، میں کیوں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر ڈی مورلائز ہوں؟ میں کیوں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر احساس کمتری کروں؟ ارے آج بھی میرے رب نے جو مجھے دیا ہے، مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ اپنے ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ جا ہاسپٹل میں جن کو نالی لگی ہوئی ہے، جن کو ناک کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، جن کی سانس نہیں آ رہی، انہیں آکسیجن لگائی گئی ہے۔ ارے ایسے ایسے مرض ہیں کہ بندہ سوچے تو حیران ہو جاتا ہے، میرے رب نے مجھے اور آپ کو وہ مرض نہیں لگایا ہوا۔ یہ تھوڑی نعمت ہے، یہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیدل جا رہے تھے اور پیر میں جوتے نہیں تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میرے پیر میں جوتے ہی نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو آپ کے قریب سے ایک شخص گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مولا معاف کر دے، مجھے پیر تو دیے تو نے، جوتے ہی نہیں تھے نا، مگر اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ دل میں اطمینان چاہتے ہو، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ذرا آس پاس نظر دوڑاؤ۔ ارے کتنی پریشانیوں میں لوگ ہیں، کتنی مصیبتوں میں لوگ ہیں، مگر ہم ہیں کہ ناشکری کرتے ہیں۔ اور فرمایا اس حدیث پاک میں صابر و شاکر لکھنے کے لیے ایک دوسرا وصف بیان فرمایا کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ مگر آج ہم دین میں کیا کرتے ہیں؟ ہم دین میں دیکھتے ہیں اپنے سے نیچے والے کو۔ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، یہ تو 1-2 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، یہ تو روزے بھی نہیں رکھتا۔ تھوڑا بہت میں جھوٹ بول لیتا ہوں، لیکن یہ تو جوا کھیل رہا ہوتا ہے۔ ہم نیچے والے کو دیکھ کر مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، دین میں دیکھو اوپر والے کو، کہ اگر 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو تو مطمئن نہیں ہونا، دیکھو اسے جو تہجد گزار ہے۔ یار اللہ کا بندہ روز تہجد پڑھتا ہے، انشاءاللہ میں بھی تہجد پڑھوں گا۔ دیکھیں فلاں ماشاءاللہ روزانہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، میں بھی قرآن پاک پڑھوں گا۔ ہم اوپر والے کو دیکھیں، ماشاءاللہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے، انشاءاللہ میں بھی مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ ارے 12 ماہ کا مدنی قافلہ، یا اللہ مجھے توفیق دے، میں بھی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں جاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عجیب لوگ ہیں، ہم دین میں نیچے والے کو دیکھ رہے ہیں، نعمتوں میں اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں شریعت نے بڑا پیارا فارمولہ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ یعنی یہ شکر گزار بندے ہیں، گویا یہ رب کی طرف سے عطا ہے۔ ہم اللہ کریم سے آج دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ہمیں نیکیوں والی، عافیت والی، صحت والی طویل عمر بھی عطا فرما، اور ہمیں تیرے شکر کی نعمت بھی نصیب فرما۔ ہمیں شکوہ اور شکایات سے اے میرے رب کریم ہماری جان چھڑا دے۔ بار بار قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ رحمان ہم سب نے سنی ہوگی، قرآن میں بار بار فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان کی جب تلاوت فرمائی
یا پھر آپ کے سامنے اس کی تلاوت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس کے جواب میں تم سے بہتر جواب جنات سے کیوں سنتا ہوں کہ میں جب بھی اللہ عز و جل کے اس فرمان پر پہنچتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات جواب میں کہتے ہیں ہم اپنے رب عز و جل کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ یہ قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ رب کی نعمتیں یاد کرو۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، ترجمہ کنز الایمان، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے، مصیبتیں گنتا رہتا ہے اور نعمتیں بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ اس کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک بڑی باریک بات ہے مگر سمجھداروں کے لیے ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مریض کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو کہا سر میں درد ہے۔ آپ نے بڑی پتے کی بات فرمائی۔ آپ کہتی ہیں کہ جب تم صحت مند تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی۔ سمجھنے والی بات ہے، اللہ نے اتنے دن تک تمہیں صحت عطا کی، تب کسی کو نہ بتایا، تب شکر ادا نہ کیا، آج تھوڑے دنوں کی تکلیف آئی تو سب کو بتانے نکلے ہو کہ اللہ نے بیمار کر دیا۔ یہ بڑی تصوف کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو کیوں بتائیں ہم تکلیف میں ہیں۔ آج ہمارے پیٹ میں درد ہے تو سارے محلے کو پتا ہے، آج ہماری موٹر سائیکل خراب ہو گئی تو سب کو بتانا ہے، اگر موبائل فون چوری ہو گیا تو ہم نے سب کو بتانا ہے۔ ارے تکلیف پر صبر کرتے، صبر کا ثواب کماتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مولا موٹر سائیکل کی ایک چیز خراب ہوئی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو میں ہی ہاسپٹل میں ہوتا۔ ہم بڑی مصیبت کو یاد کرتے مگر ہم ہیں کہ اپنی پرابلمز کو، اپنے مسائل کو سب کو بتاتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ایک ناشکری ہے کہ اپنا پرابلم، اپنی مصیبت سب کو بتائی جائے۔ اب مزہ اس بات میں ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر صبر بھی کرے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر شکر بھی بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرے کہ مولا تو نے چھوٹی مصیبت، آسان مصیبت میں میری جان چھڑا دی، ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے سامنے آ جاتی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، شکر جو ہے نا وہ ہماری نعمتوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے، ہماری نعمتوں کو کس طرح بچاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، جنہیں مال دیا ہے، جنہیں گھر بار دیا ہے، سنو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ عز و جل چاہے، نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے، یعنی شکر ادا کرے تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ یعنی نعمتیں سیکیور ہو جاتی ہیں، نعمتوں کو دوام ملتا ہے اگر بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرے۔ مگر آج ہم ہیں کہ ناشکری کی عادت جاتی نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے، ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا دیکھا، آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اسے صاف کیا اور کیا ارشاد فرمایا، اے عائشہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب